توجہ چاہوں گا حضرت، آپ کو نظر کر رہا ہوں، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ لیکن اسی ہجرت کی رات نبی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ان کا امانت کے لیے علی اور مسافرت کے لیے تم، چن لیا اور چل پڑے۔ رستے میں رسول پاک نے کہا ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار قدرت پروردگار کی تخلیق اول کاندھے پہ اٹھایا، صدیق اکبر نے کاندھے پہ اٹھایا، چل پڑے، اس کو ہی ڈراپ کرو۔ میں واقعہ یاد دلاؤں، کعبے میں بت توڑے جا رہے تھے، جیسا خواجہ صاحب نے انڈیا میں توڑا، شاہتا نے لاہور میں توڑا، محمد بن قاسم نے نہ جانے کہاں کہاں توڑا۔ تو سرکار توڑے بڑے، کعبے کے بت ٹوٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا سرکار باہر کا بت نہیں توڑ رہے، اندر کا بت توڑ رہے۔ صوفیوں نے یہی سمجھ لیا باہر توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اندر کا بت توڑو۔ جو تو نے اندر میں بت بنا رکھے وہ بڑا علامہ، وہ بڑا مولوی، وہ بڑا مقرر، وہ بڑا میں ملینر ہوں، میں بڑا شاعر ہوں۔ ارے میں کے ساتھ نہ بول، اللہ کے کرم سے شاعر ہوں، اللہ کے فضل سے عالم ہوں، اس کی عطا سے یہ ہوں۔ جیسے قول صاحب نے کہا تو کیا اللہ کے فضل نے بچایا، علم میں نہیں۔ یاد رکھنا ان کے کرم کو۔ یہ بت توڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ کر کے جب باہر کیا کہ ایک بہت اوپر تھا، پتہ نہیں کس برہمن ذہنیت کا تھا، بڑے اوپر اس کو رکھا۔ کوئی ہوگا ان کے سرداروں میں کوئی ٹاپ کلاس کا یہودیت زدہ برہمنیت زدہ، ایک ذہنیت ہے، ایک مینٹلٹی ہے جس کو برہمنیت کہتے ہیں۔ وہ ہمارا صاحب تھا تو بچپن سے پڑھ رہا اسی سے، تو وہ اوپر تھا، ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر پیر رکھ دیجئے۔ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے، میں آپ کو اٹھاؤں، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا، چھوڑ دیجئے۔ رسول پاک نے کہا نا علی نہیں، تم میرا بار نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں۔ اب حکم حاکم، الامر فوق الادب، ادب کا تقاضا ہے کہ نبی کا شولڈر آف پروفٹ اور لیگ آف علی، مگر آرڈر از آرڈر، آرڈر از مور امپورٹنٹ دین ریسپیکٹ۔ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے، نبی نے اٹھا دیا۔ جب نبی نے اٹھایا علی اوپر ہوئے تو سارے غلامان علی جھوم اٹھے اور اعلان کر دیا کہ کعبے میں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی نے علی کو اٹھا دیا ہے، اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ یہ عظمت تھا آنکھوں پر۔ لیکن ایک بات تو میں نبی سے دھیرے سے ادب سے التجا کر کے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، آقائے مدینہ باعث سرور سینہ، آپ یہ تو مجھے بتائیں کہ علی کو تو آپ نے منع کر دیا کہ مجھے نہ اٹھاؤ، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر سے آپ نے کہا مجھے اٹھا لو، ان کا یہاں تو کعبے کی صفائی اور اس میں امت کی بھلائی، کعبے کے صفائی کے لیے علی کا کردار چاہیے اور امت کی بھلائی کے لیے صدیق اکبر کا کردار چاہیے۔ میں نے ابو بکر کے کاندھے پر اس لیے اپنا وزن ڈال دیا تاکہ دنیا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ صدیق اکبر جس نے بار نبوت اٹھایا ہو، اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بار خلافت اٹھا لے۔
صدیق اکبر کے لیے علی کو چھوڑ دیں، ہم وہ بھی نہیں جو علی کے لیے صدیق اکبر کو چھوڑ دیں۔ نبی نے دونوں کو اپنایا، ہم نے دونوں کو اپنا آقا مانا۔ ہم صدیق کو بنانے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ بنانے والا مدینے والا ہے۔ مجھے بتاؤ، کہتے نا جہاں کی مٹی ہے وہیں جاؤ گے۔ مر تھا انڈیا کا، مر گیا پانی کے جہاز میں، پھینک دیا گیا سمندر میں، کہیں کی مٹی نہیں تھی، کہیں مٹی نہیں ملی، پتہ نہیں مچھلیوں نے کیا سلوک کیا۔ ایک آپ کہنے لگے مرے انگلینڈ میں اور دفن ہوئے میرپور میں، مٹی وہیں کی تھی وہیں گئے۔ ابے جہاں خمیر، تمہارے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی نہ پہنچی وہیں پہ خاک، جہاں کا خمیر تھا۔ اب عقیدے کی بات سنو شارٹ میں، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت افضل۔ گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے حضرت وہ جنت سے افضل، اور گنبد خضرا کے نیچے وہ مٹی جو رسول کے جسم سے ٹچ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل۔ اب بتاؤ صدیق اکبر کہاں دفن ہے؟ بول! فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا گنبد ہے وہی صدیق و عمر کا بھی گنبد ہے۔ حاضر ہوا، آستانہ داتا کہہ کر گیا، کوئی اور نام نہیں لے سکتا میں، دفن بہت ہیں لوگ مگر گنبد میں ایک ہی ہے۔ میں اجمیر گیا، اسے آستانہ غریب نواز کہا، دربار ہے غریب نواز کا، لیکن گنبد خضرا جس پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان، وہ گنبد خضرا دربار رسول بھی ہے، دربار صدیق بھی ہے، دربار فاروق بھی ہے۔ ایک مسئلہ اور بڑا ضروری ہے، اس ضمن میں بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم نبی کو جب ماننے کے لیے جائیں گے تو ہم نبی کو نہیں دیکھیں گے، ہم صدیق کو دیکھیں گے کیسا مانا، کیونکہ نبی کو سمجھنا جتنا آسان صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے، سعد کے لیے، سعید کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، عبد الرحمن بن عوف کے لیے جتنا آسان تھا ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج تو ہم حدیث لوٹاتے ہیں تو یہ عزیز ہے، صحیح ہے، حسن ہے، حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے کہ لغیر ہی ہے، متصل ہے کہ منقطع ہے، لیکن ان کو کیا ہو تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، وہاں تو ضعیف ہی نہیں، وہاں تو عزیز و متصل و منقطع کا مسئلہ ہی نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں صدیق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں فاروق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھو نبی کو مانا کیسے جائے، یہ ہم نبی کو کیسے مانا جائے یہ ہم نبی والوں سے سیکھیں گے۔ نبی کو کیسا مانا جائے نبی والوں سے سیکھیں گے، اور علی کو کیسا مانا جائے یہ ہم علی والوں سے سیکھیں گے۔ ہم حضرت علی فلاں کے مقابلے میں کیا ہے، ام المومنین کے مقابلے میں، میر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے، ہم ایسے نہیں دیکھیں گے۔ ان مقابلوں میں امام حسن نے کیا سمجھا، اس اختلاف میں امام حسین کی کیا رائے ہے، جو امام حسن کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے، جو امام حسین کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے۔ ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے، ہم حدیث میں نہ پھنسائیں گے نہ پھنسائیں گے، ہم سیدھے سیدھے تمہیں لے چلیں گے علی کے گھر والوں کے پاس کہ علی جس سے لڑے تھے تو لڑائی کی نوعیت کیا تھی، امام حسن اب بتائیے۔ حضرت علی کی لڑائی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ہوئی، اس میں سیدہ عائشہ کیا ہیں، حسین تم بتاؤ،